کے بعد میں انہوں نے 7واں مسئلہ بولتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کے طلب میں لگی رہی ہے، ہمیشہ روزی روٹی، صبح ہو گیا تو روزی روٹی۔ اسی کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ذلیل کرتے، 1 روپے کی وجہ سے اس کے گھر سامنے کتے کے جیسا بیٹھ جاتے اور ناجائز چیزوں میں اختیار کرتے ہیں، جو غلط کامیں کر کے بھی پیسہ کماتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ، اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کا روزی اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہ ہو۔ یہ 12واں پارے میں پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، جتنا بھی دنیا میں جیرو جو زندہ ہے ان سب کا روزی روٹی اللہ کا ذمہ ہے۔ تو وہ دے گا یہ دے گا کر کے اس کے سامنے کتے کے جیسا نہیں بیٹھنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا اور محنت کرنا، محنت کر کے پیسہ کمانا۔ مسجد میں بیٹھ کے 500 وقت بیٹھ کے میں نماز پڑھتے رہوں گا تو میرے جورو بچے کو پیٹ بھر جائے گا، تو کیسا بھرے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو نماز پڑھو اور دنیا میں بھیکر جاؤ۔ قرآن میں بتا فائزہ کچھ اطلاعات فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ میں نے دیکھا کہ میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے۔ میں بھی دنیا میں ایک انسان ہوں، مجھے بھی اللہ رزق دے گا۔ دیکھو زہریلی سانپ ہے، وہ لڑنے سے اس کا بچہ مر جاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے۔ اتنا رحم کرنے والا زہری جانور کو رزق دیتا ہے تو وہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے روزی کیوں نہیں دے گا؟ اتنا بھروسہ اللہ پر رکھے گا تو اللہ ضرور اس کو روزی پہنچا دے گا۔ بس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں سے مشغول کر لی جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے لازم ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذمہ تھی اسے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا۔ دیکھو روزی روٹی کمانا ہے لیکن اتنا بھی کتا نہیں بننا چاہیے، وہ اللہ کا ذمہ ہے، وہ پہنچا دے گا۔ ہمارا ذمہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا۔ یہ خلق کو اللہ تعالیٰ نے سدھار دیا، جیسا آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اس کے بعد میں دنیا بہت بیکار ہو گئی، تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں بڑا سمندر بنے پورا پانی آ کے دنیا کو صاف کر کے چلے گیا۔ اس کے بعد میں دنیا میں فساد مت پھیلاؤ، دنیا کو صاف کر دی جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ ابھی دنیا میں تم گندگی مت پھیلاؤ اور تم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تم کہیں بھی ہوگا رزق تم کو پہنچے گا۔ یہ اللہ کا ذمہ ہے، وہ پہنچا دے گا۔ اگر ایک ماں اپنا بیٹا کھانا نہیں کھایا تو وہ سوتی نہیں۔ ایک ماں سے 70 گنا پیار کرنے والا اللہ، اگر تو نے نہیں کھانا کھایا کیا اس کو نیند آئے گی؟ اس کو کسی نہ کسی بہانے میں تم کو کھانا کھلائے گا۔ اگر 1-2 وقت تو بھوکا رہے گا تب بھی کبھی نہ کبھی تم کو پیٹ بھر کھانا کھلائے گا۔ اگر بھوکا رہے گا تو بھی کوئی بات نہیں، کل قیامت کے دن آسانی سے تمہارا حساب ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن پیسے والے سے غریب آدمی آدھا دن پہلا جنت میں جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے آدھا دن کیا ہے؟ 500 برس 500 برس وہ پہلا جنت میں جا کے بیٹھے گا۔ یہ پیسے والا آدمی 500 برس کھڑا ہو کے اپنا حساب دینے کے لیے لگ جائے گا، پیسہ کہاں کمایا کہاں خرچہ کیا۔ ابھی جمع کے رکھتا ہے، دنیا کو سمیٹ لیتا ہے، بالکل اتنا پیاسا بن گیا کہ جنگل جنگل جنگل۔ اللہ نے 1 دیا تو 2 مانگے گا، 2 دیا تو 3 مانگے گا، 3 دیا تو 4 مانگے گا۔ اس کا ہرس ہی نہیں بھیٹتا۔ اس کا ہرس کب بھیٹتا ہے؟ جب قبر میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈالیں گے نا، تب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔